بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا مقصد کسی بھی گول تک پہنچنے کے لیے ڈائریکشنز اور روڈ میپ کی اہمیت اسٹیبلشڈ ہے۔ ہمیں اکثر بچوں کی جانب سے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آخر اسکول کے اس مخصوص سوال یا ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے؟ آنے والی زندگی میں اس نے کون سا ہمارے کام آنا ہے؟ روزانہ کی بنیادوں پر اسکول جانے یا تعلیم حاصل کرنے سے ہوگا کیا؟ ہم انہیں اپنے تئیں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی ٹھوس و مدلل جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں، اور جو جواب ہم دیتے ہیں اس کی اکثر چیزیں مستعار لی ہوتی ہیں جو ہمارے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس مضمون کو سننے اور پڑھنے کے بعد آپ انہیں تسلی بخش جواب دے پائیں گے اور یہ آپ کے لیے بھی اثاثہ ثابت ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تعلیم ایک زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے۔ تعلیم کا مقصد اس تعلیمی عمل کے لیے ہدایات کا بہم پہنچانا ہے۔ تعلیم کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک کثیر الجہتی ڈسپلن ہے، جیسے کہ سماجی، معاشرتی یا عمرانی مقصد، پیشہ ورانہ مقصد، اخلاقی مقصد، کلچرل مقصد، روحانی مقصد، عقلی و ذہنی نشوونما یا بہتر فہم و ادراک کا حصول۔ یہاں ہم نے اس کے چیدہ نکات کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نکات مندرجہ ذیل: نمبر 1، پڑھنا لکھنا سیکھنا۔ نمبر 2، تیز فہمی اور ذہانت کا حصول۔ نمبر 3، سماجی مقصد۔ نمبر 4، اخلاقی مقصد۔ نمبر 5، کلچرل مقصد۔ نمبر 6، پیشہ ورانہ مقصد۔ نمبر 7، روحانی مقصد۔ نمبر 8، ایک اہم نکتہ۔ نمبر 1، پڑھنا لکھنا سیکھنا۔ تعلیم کا پہلا مقصد پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی سہولت کے لیے لکھی گئی تمام ہدایات پڑھنے کے قابل ہو جاتے، بلکہ گزشتہ کا تمام علم انسانی بھی آپ کے دسترس میں آ جاتا اور آپ اپنی پسند کے ڈسپلن میں بغیر کسی رکاوٹ کے اس متعلقہ تمام لٹریچر یعنی افسانہ، کہانی، دیومالائی قصوں اور ماہرین کی جانب سے تحریر کردہ کتابوں سے استفادہ کر کے اسے مام روج تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان یا لینگویج کی اس خصوصیت سے بھی روشناس ہوتے کہ کیسے کوئی زبان جیسے جیسے بلند ہوتی، توں کس طرح اس کی ڈائنامکس بدلتی اور کیسے وہ زندگی کی بلند حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتی ہے۔ میٹرک تک ایجوکیشن کا بنیادی مقصد طالب علموں میں کتب بینی کے رجحان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کائناتی حقائق پر غور و فکر کی عادت ڈالنا بھی ہے، جس سے وہ دنیا کے ہر معاملہ مثلاً معاشرت، معیشت، سیاسی، سماجی، بین الاقوامی امور، دین و دنیا، علاوہ ازیں روزمرہ کے معاملات اور ٹریفک کے اصول و ضوابط، غرض دنیا کے ہر شعبہ میں تجزیہ کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بھی پیش کی جائیں تو وہ ان کے سامنے بہرے اور اندھے بن کر نہیں جھک جاتے، وہ انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کر لیتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ قرآن پر ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دنیا میں تم ایسے مہذب اور غیر مہذب انسانوں کو چلتے پھرتے دیکھو گے جن کا کردار اس حقیقت کا مظہر ہوگا کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھ سوچ سے کام نہیں لیتے، جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، جو کان تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ مومنین تو وہ ہیں جو ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے اس کے قوانین پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کائناتی قوانین کا علم حاصل کرنا کرتا کیا ہے؟ یہ انسان کو کائنات شناس بنانے کے علاوہ خدا شناس اور خود شناس بھی بناتا ہے۔ نمبر 2، تیز فہمی اور ذہانت کا حصول۔ تعلیم کسی فرد کو یہ موقع بھی مہیا کرتی ہے کہ وہ اپنی فطرتی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہوئے علی وجہ البصیرت سوچنے سمجھنے کی قابلیت کو بڑھاتے ہوئے اپنی زندگی آزادانہ اور اعتماد کے ساتھ گزارنے کے قابل بنا سکے، یعنی یہ اس کی عقلی و ذہنی صلاحیتوں کو نقطۂ عروج کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرتی اور اسے سائنٹیفک انداز میں سوچنے کے قابل بناتی ہے۔ اس میں میتھ یعنی حساب کا مضمون ابتدا ہی سے سر فہرست رہا ہے، جیسے یونانیوں اور مصریوں کی شاندار فلسفی اور تعمیرات اسی کی مرہون منت تھیں۔ نمبر 3، سماجی مقصد۔ انسانوں کو سوشل جانور کہا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو انہیں معاشرے کا سود مند فرد بناتی ہے۔ ہر انفرادی شخص کسی نہ کسی خاص مہارت کے ساتھ پیدا ہوتا جو کہ بالعموم خام شکل میں ہوتی ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو اس کے جوہر کو پردہ شہود پر لانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ سوسائٹی یا معاشرہ کیا ہے؟ وہ افراد معاشرہ کے چھوٹے یا بڑے گروپس کے آپسی تعلقات کا نتیجہ ہے۔ تعلیم سوسائٹی کے پرامن فروغ کو یقینی بناتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ہی طالب علموں کو مشرقی اقدار کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ انصاف، اجلا نکھرا طرز عمل، صحت مندانہ مقابلہ اور ہم آہنگی وغیرہ۔ تعلیم کسی بھی انفرادی شخص کو معاشرے یا قوم کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ سماجی مقصد کے تحت تعلیم معاشرے کو اس کی ترقی کے لیے ہدایات دیتی ہے۔ نمبر 5، اخلاقی مقصد۔
تعلیم کسی فرد کے کریکٹر کو مضبوط بنیادوں پر پروان چڑھانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ زیادہ تر اقدار جیسے کہ ایمانداری، سچائی، انصاف، نیکی، پاکیزگی، جرأت، پابندگی اوقات اور فرض شناسی تعلیم کے ذریعے سے ہی نشوونما پاتی ہے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری۔ نمبر 5، کلچرل مقصد۔ تعلیم کلچرل مقصد بھی رکھتی ہے۔ تعلیمی عمل سے گزرتے ہوئے ایک بچہ مہذب و شائستہ بنتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد میں فنون لطیفہ اور جمالیاتی حس پروان چڑھتی اور وہ دوسروں کے کلچر کی عزت کرنا بھی سیکھتا ہے۔ کلچر کو سمجھتے ہوئے وہ معاشرے میں پائے جانے والے رسوم و رواج، آرٹ، اخلاقیات، قوانین کے بارے میں جانتا ہے۔ نمبر 6، پیشہ ورانہ مقصد۔ تعلیم کا عمل کسی فرد کو اپنی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں مفید اور کارآمد شخص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کا بھی سبب بنے۔ وہ کام کی عظمت کو سراہے۔ یہ مقصد اسے خود انحصاری اور خود کفیل بناتے ہوئے تعلیم اور پیشے کے درمیانی خلا کو پر کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ مقصد کی ایک جہت نظریہ افادیت بھی ہے۔ تعلیم کا مقصد کسی فرد کو اس علم و مہارت سے بھی بہرہ مند کرتا ہے جسے وہ ثمر بار انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی تعلیم برائے تعلیم نہیں بلکہ ٹیکنیکل سلیقے کے ساتھ ٹیکنیکل اسکول و کالج کھولنے کی بنیادی وجہ۔ نمبر 7، روحانی مقصد۔ افراد کے درمیان روحانیت کی آبیاری کے لیے تعلیم بہت ضروری عنصر ہے۔ یہاں وہ اپنی ذات سے اٹھ کر دوسروں کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے جو کہ اپنی شخصیت کو حقیقی عملی جامہ پہنانے کی کلید ہے۔ وہ نہ صرف غلط اور صحیح کا پرچار کرتا بلکہ اس کا اپنی عملی زندگی سے بھی اظہار کرتا ہے۔ علم سکھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا اس علم نو پڑھ کے ہو۔ علم کی اہمیت۔ جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے انہیں کہا گیا کہ اگر وہ جزیہ یا تاوان ادا نہیں کر سکتے تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ذریعہ تعلیم انگریزی ہو یا اردو، یہاں دیکھنے کی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دے کیا رہے ہیں۔ کیا آپ پہلی سطح پر ہی اسے پیٹر اور ڈیوڈ پڑھا کر ذہنی طور پر مغلوب اور دوسرے درجے کی مخلوق بنانے کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے ہیں جس سے وہ ساری زندگی اس احساس کمتری سے نہیں نکل پاتے؟ مغربی ممالک کی چکا چوند مادی ترقی، گاڑیاں، سامان تعیش، عمارتیں، نت نئی ایجادات اور دولت کی ریل پیل سے ہماری نئی پود بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان کے زندگی کے تمام شعبوں پر مادیت پرستی چھا گئی ہے۔ اپنی مذہبی روایات سے بے خبر ہونے کے سبب وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے ہیں کہ دنیا میں نیکی اور شرافت کا معیار دولت کی کمی اور زیادتی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک جائز و ناجائز طریقوں سے دولت کا حصول سب سے بڑی نیکی بن چکی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج کل سوشل میڈیا پر بڑے تواتر سے یہ بات سننے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد ایک بے معنی لکیر ہے۔ ہمارا کلچر، زبان، رہن سہن سب ایک جیسا ہے، ہمیں یہ مصنوعی دیواریں گرا دینی چاہیے۔ ہمارے لوگ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے کس لیے اپنی زندگی نچھاور کر کے اور چومکھی سازشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن کے خواب کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ ہمارے رول ماڈل، جنگی ہیرو، طرز تعمیر، ادب اور میوزک سب کے سب ان سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد ہیں۔ ہماری ساری نسلیں مل کر بھی اس ایک شخص کا احسان نہیں چکا سکتی کجا کہ ہم اس کے مزار پر ہونکوں کو ہلڑ بازی کرتے دیکھیں۔ ایک اور اہم مسئلے کے بغیر یہ مضمون نامکمل ہے اور وہ اہم مسئلہ اسٹیج ڈراموں پلس ٹک ٹاک، سوشل میڈیا اور اس میں پیش کیے جانے والا مواد ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے آپ میں صلاحیت کر کے آپ کی شخصیت کو پاتال کی گہرائیوں میں گھسیٹ لے جاتا ہے۔ جس طرح آپ کھانے کے لیے حلال فوڈ تلاش کرتے ہیں، ایسی ہی توجہ یہاں بھی دینے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ اپنے دماغ کو کن لوگوں کی لچر گفتگو سے فیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں گانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ کبھی ان ڈراموں اور پرفارمنس دینے والوں کا اپنا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کیجیے کہ وہ آتے کہاں سے ہیں اور ان کی ٹریننگ یا تربیت کیا ہوتی ہے۔ خبر لیجیے کہ دہن بگڑا۔ دیگر کتب اور مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لائٹ ہاؤس RTF سے بنے رہیں۔ شکریہ۔